اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کو سب سے بڑے شرف سے نواز رکھا ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھیوں کو عظمت سے نواز رکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو روئے زمین کے تمام انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا۔ ان میں سے فتح مکہ سے پہلے والوں کو اور ان میں سے بدر والوں کو بڑا رتبہ دیا، ان میں سے عشرہ مبشرہ کو، پھر خلفائے راشدین کو، اور پھر سب سے بڑے درجے پر رسولوں اور نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرفراز فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس فضیلت کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف بھی۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی تعریف اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے قرآن میں فرما رہا ہو، اور ایک بار نہیں جا بجا ارشاد فرما رہا ہو۔ یہ بات اس شخص کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اس میں سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں 3 آیات پر میں نے گفتگو کی تھی کہ ان 3 مواقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس یار غار اور یار مزار اور صاحب حوض کا تذکرہ فرمایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ابھی جو میں نے آیا مبارکات سورہ زمر سے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت جل وعلا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی تصدیق کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ عظیم شخصیت جو صدق کو لے کر آئی، سچائی کو، قرآن کو، اسلام کو، دین کو، یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور وہ شخصیت جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی اتباع میں قیامت تک تصدیق ایمانی کرنے والے۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا جن کے تقوی کو قرآن میں بیان کر رہا ہو، ان کے تقوی کی مثال کتنی بڑی ہے۔ وہ خدا جو کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف شعوب و قبائل میں جو بانٹا ہے، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ کسی قبیلے میں اور کسی شعبے میں ہونا یہ تمہارے لیے افضلیت کا باعث و سبب نہیں، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا ہی معزز مکرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام اور عقیدت یوں پیش کیا، کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین۔ اصدق الصادقین کا معنی ہے سچوں میں سے سب سے بڑا سچا، کہ جن کی صداقت اور سچائی کا اللہ بھی بیان فرما رہا ہو۔ سید المتقین، اور پرہیزگاروں کے سردار، اولئک ھم المتقون میں جن کے تقوی کا تذکرہ ہو۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ گرامی قدر، اسلام کو، دین کو، آقا علیہ السلام کو جس وقت جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اس وقت میں ویسی ہی چیز کو پیش کرتے رہے اور بے دریغ کرتے رہے۔ مال خرچ کیا تو یہاں تک کیا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، کوئی راہ خدا میں مال خرچ کرے تو عادتاً اس سے یہ سوال نہیں کیا جاتا، یہ معمول مبارک نہیں تھا۔ آج مال دیکھ کر نبی غیب داں کو علم تھا کہ ابو بکر نے کیا کیا ہے، تب پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اتنا مال لے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے رسول خدا گھر والوں کے لیے اللہ اور ان کا رسول، اس کا رسول ہی کافی ہے۔ کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے اور رب کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ گویا کہہ رہے تھے گھر میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اٹھا کے لے آیا ہوں، حتیٰ کہ اپنا جو لباس تھا وہ بھی پیش کر دیا، اور ٹاٹ کا لباس کانٹوں سے سلائی کر کے زیب تن فرمایا ہوا تھا، استعمال کا لباس بھی اتار کے ساتھ لے آئے تھے، اور اس قدر خرچ کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا امت ابو بکر کا احسان یاد رکھنا، مجھے کسی ایک کے مال نے بھی اتنا نفع اور فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ فرمایا اسلام کو جس قدر فائدہ ابو بکر کے مال سے حاصل ہوا کسی دوسرے کے مال سے اس قدر فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور یہی وہ یار غار و مزار ہیں کہ جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، فرمایا ابو بکر تو غار ثور میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی میرا ہی ساتھی ہوگا۔ گرامی قدر آقا علیہ السلام نے جامع ترمذی میں ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آس پاس تھے، ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور ساتھ ہی کہا اے لوگوں قیامت کے دن بھی ہمیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا، ہم یوں ہی اٹھیں گے۔ گویا یہ بھی خبر دی کہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھی ہوں گے اور عمر فاروق بھی ساتھی ہوں گے، اور کتنی حرف بحرف خبر پوری ہوئی، اور ہو کیوں نہ، اس لیے کہ وہ باتیں اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو خدا کی رضا کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے، وہ زبان تو وحی کی ترجمان زبان ہے، اور وہ خواہشات سے کلام نہیں کرتے، اللہ کی اجازت کے ساتھ کلام فرمایا کرتے ہیں۔ گویا کتنا بڑا رتبہ ہے، غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، اور حوض کوثر کے بھی ساتھی۔ حوض کوثر پر جب امت مصطفیٰ جام کوثر پینے آئے گی تو جام کوثر پینے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوں گے۔ گویا آنے والوں کو جو آقا علیہ السلام کے دستے ید اللہ سے حوض کوثر میسر آئے گا تو ساتھ ہی ساتھ حضرت صدیق اکبر کی رفاقت اور زیارت بھی میسر آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اسلام پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا جس کا بدلہ میں نے اس دنیا میں چکا نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے اتنے احسان ہیں کہ اس کا بدلہ چکانا باقی ہے، قیامت کے دن چکایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من يدخل من امت الجنت ابو بکر، فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا ساری امتوں سے میری امت پہلے جائے گی اور میری امت میں سے ابو بکر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور ہو کیوں نہ، اس لیے کہ وہ اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے ہیں۔ آپ کا نام تو عبداللہ ہے، ابو بکر کو نیت ہے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، بہت آگے نکل جانے والا، پہل کرنے والا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی پہل کی
کہ مردوں میں سے جوانوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر ہے، اور بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یہ وہ تین عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے اسلام کی قبولیت کا تو تذکرہ یوں بھی فرمایا کرتے تھے، حدیث بخاری میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور عمر فاروق سے میری کوئی بات ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، میں نے عمر سے معذرت بھی کی لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، چلے گئے۔ آقا علیہ السلام سن رہے تھے، بیٹھے تھے، اب عمر فاروق بھی آ گئے، فرمایا عمر کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر سے تمہاری کوئی بات ہو گئی؟ عرض کی حضور میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں معذرت کر رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں۔ آج تو یہ اسلوب ہی بدل گیا نا، غلطی میری بھی ہو میں دوسرے پہ ڈالتا ہوں، اور کوئی شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور غلطی کا تسلیم نہ کرنا معاملات کے سلجھاؤ میں بڑی رکاوٹ ہے، اور جب لوگ اپنی غلطی تسلیم کر لیں تو گویا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور معافی کی راہ بھی نکل جاتی ہے، اور جب بندہ اپنی درستگی اور دوسروں کی غلطیوں میں لگا رہے تو گویا وہ حسد کی آگ میں بھڑکتا بھی رہتا ہے، اور پھر فشار و دم بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، اور مصیبت زدہ بھی ہوتا ہے، اور رب کو بھی راضی نہیں کر پاتا۔ تو یہ معاف کرنا یا معافی چاہنا ایسا عمل ہے کہ اللہ اسے بڑا پسند فرماتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یہ جو شب قدر کی دعا ہے اس کا معنی یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اور معافی کو پسند کرتا ہے، جو معاف کرے تو اس سے بھی محبت کرتا ہے، تو معافی کی طرف آنا چاہیے۔ حسد کی آگ میں جلتے رہنے اور اپنے آپ کو بڑکائے رکھنے کی بجائے ہم اگر اپنے رویوں میں درستگی پیدا کریں تو حالات میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اور اب تو بیٹا باپ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، چھوٹا بڑے سے معذرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور سارے اسلوب چھوڑ کر اپنی ذات کے ظاہری فوائد کی تلاشی میں ہی آگ میں بڑکتا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے تو صحیح اصحاب رسول کا اس میں کیسا اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور میں نے عمر سے معذرت کی ہے، عمر نے معاف نہیں کیا۔ عمر فاروق سے پوچھا کہنے لگا حضور میں معذرت خواہ ہوں۔ تو گرامی قدر آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ سے خطاب کیا، اور الفاظ صحیح بخاری میں بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان اللہ بعثنی الیکم، بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا جب بھیجا نا تو میں نے اپنی رسالت کا پیغام تمہیں دیا، میں نے تمہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو ایک ہی اللہ ہے، معبود اور کوئی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں پیغام دیا میں نے۔ اور فرمایا فقلتم کذبت، فرمایا لوگو جب میں نے تمہیں پیغام دیا نا تو تم نے کہا کہ نہیں مانتے، تم جھوٹ کہتے ہو، معاذ اللہ، میری طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ اور جب ابو بکر کو پیغام پہنچا تو فرمایا صادقہ، اس نے تصدیق کی۔ اب عربی سے تعلق رکھنے والے اس جملے کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی ذرا توجہ کریں۔ جب اور لوگوں کی بات کہی نہیں کہا، یہ کہتے ہیں کذبتا، اور کذبتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور صادقہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کذبتا کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں کہا اسلام لاؤ، تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے نہیں لاتے، ہم مانتے ہی نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ فرمایا تم نے میرے سامنے آ کے بھی اس کا انکار کیا۔ اور ابو بکر وہ ہے کہ جب اسے اسلام کا پیغام پہنچا تو وہ میرے سامنے نہیں تھا، تب بھی صادقہ، اس نے تصدیق کی، اس نے کہا یہ پیغام سچا ہے۔ فرمایا تم سامنے آ کے کہتے تھے نہیں مانتے، وہ پس پشت بھی تم سے لڑتا تھا، وہ جو کہتے ہیں سچ ہے، تسلیم کر لو۔ فرمایا ابو بکر اور تمہارے اسلام لانے میں اتنا زیادہ فرق ہے۔ اسلام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائے، اور ان کے سلام کو ہمارا
سلام ہے ان کے اسلام لانے کو، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ایک وقت تو وہ شہید کرنے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے کوئی معجزہ بھی نہیں مانگا اور ایک جملہ بھی کبھی خیال میں بھی نہیں کو بات لائے رسول مکرم کے خلاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب لوگ مجھ سے دلائل طلب کرتے تھے، معجزات مانگتے تھے، لیکن صدیق نے تو کچھ طلب نہیں کیا۔ لوگوں تم سامنے آ کے کہتے تھے نہیں مانتے، وہ پس پشت بھی کہتا تھا میں مانتا ہوں۔ اور اس سے بڑی ماننے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب مکہ والوں نے کہا ابو بکر تم اپنے دوست کی ہر بات ہی مانتے جا رہے ہو، آج رات تو اس نے بعید از عقل بات کہہ دی۔ وہ کہتا ہے رات کے ایک لمحے میں میں یہاں سے چلا، مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر واپس آیا، اس سے آگے کے سفر کی بھی بات کرتا ہے تو مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آتے ہوئے 1 مہینہ لگتا ہے۔ بھلا 2 مہینوں کی مسافت رات کے ایک لمحے میں اب بھی تم اس کی بات کو مانو گے؟ اب بھی تم اسے سچا کہو گے؟ اس کی بات تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا اب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہا مکہ والو یہ کہتے ہو کہ یہ 1 لمحے میں مسجد اقصیٰ گئے اور واپس آئے، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں انی لأصدقہ بأبعد من ذالک، میرا نبی کو اس سے بھی بڑی بات کرے میں صدیق تب بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا اس سفر کی بات کیا کرتے ہو؟ ہم نے تو خدا کو بھی ان کے کہنے پر مانا ہے، انہوں نے کہا یہ خدا ہے ہم نے مان لیا، بس جو وہ کہہ دیں وہ ہے، اس لیے کہ ہم نے جو محبوب بنایا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو عقل کے ترازو پہ تولا جائے، وہ محبوب تو ایسا ہے کہ وہ خلاف واقعہ بات کہتا ہی نہیں ہے۔ گرامی قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اسلام کے ساتھ گہری وابستگی رکھی اور اس وقت بھی اسلام کی مدد کی جب لوگ مخالفت میں نکلا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فرمایا اے لوگو، اے ساتھیو، میری خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں دیتے؟ جب اس کی طرف سے کوئی بات ہو اور کوئی سمجھے کہ میرا دل دکھا ہے، بات مناسب نہ ہو، تو فرمایا وہ میرے رسول خدا کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا کرے، یہ میرا صاحب اور ساتھی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فرمایا کیا تم میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ نہیں دیتے کہ اسے کچھ نہ کہو، بس اس کا احترام کرو، اسے عزت دو۔ جس نے اسلام کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کیسے محبت کے کلمات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی غلامی کی کس طرح لاج رکھی کہ انہوں نے ہر وقت اسلام کی خدمت کی تو اسلام نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج کائنات کے سارے عابد و زاہد مل کر ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور وہ تو ایسا ہے جو صحابہ میں بھی سب سے بلند درجے اور عظمت کو پانے والا ہے۔ گرامی قدر کیفیت یہ ہے کہ سفر ہجرت میں غار کے اندر داخل ہوتے ہوئے ابو بکر کہتے ہیں حضور آپ یہیں ٹھہریے، میں پہلے اندر جاتا ہوں، حالات کا جائزہ لیتا ہوں، اندر کوئی نقصان دینے والی چیز نہ ہو۔ صفائی کی، کپڑا پھاڑ کے ایک ایک بل میں سوراخ میں دیا، اور ایک سوراخ میں کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا، وہاں ایڑی رکھ لی اور کہا اے سرتاج، اے نبی مکرم آپ اندر تشریف لائیے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر مبارک رکھا، آرام فرمائے، اور صدیق اکبر کو حزن ہے، اور حزن یہ نہیں تھا کہ میرا کیا بنے گا، اسوہ صدیقی یہ نہیں کہ اپنا خوف کھانا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک موقع پر کہا میں یہ فکر مند تھا ان اقتل وانا رجل واحد وان قتلت حلقت الامہ، حضور اگر مجھے شہید کر دیا گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ایک شخص ہوں، لیکن اگر آپ کو شہید کر دیا جاتا تو امت کا کیا بنتا، دین کیسے پھیلتا۔ یہ حزن و ملال تھا، دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہ دے۔
بلا جس صاحب نے اپنی ایڑی سانپ کے لیے حاضر کر رکھی تھی اور اس کے زہر چڑھانے کے باوجود ایڑی نہیں ہٹا رہا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے اسے اپنا فکر تھا؟ اپنا فکر دامن گیر نہیں تھا، ورنہ وہ مکہ سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جس رات بتایا تھا نا ابو بکر تم ہجرت میں میرے ساتھی ہو گیا، اور اچانک کسی رات ہجرت کی اجازت ملے گی اور اس وقت فلاں جگہ پر سے ہم رخصت ہوں گے، مہینے گزر گئے تھے، حضور علیہ السلام نے کہا نہیں تھا ابو بکر آج رات کو آنا، لیکن ابو بکر کہتے ہیں ہر رات اس وقت میں وہاں پہنچ جاتا تھا کہ شاید آج ہی رسول خدا بلا نہ لے۔ ارے جن کی خدمت کی یہ کیفیت ہے اور جو سانپ کے زہر چڑھانے کا اثر ایڑی میں محسوس کر کے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن زبان پہ سی نہیں آتی، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور وہ آنسو چہرہ والضحیٰ پہ پڑے، اور آقا علیہ السلام نے ان آنسوؤں کو محسوس کیا۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا، آنسو کیسے ہیں؟ عرض کی یہ کلام اور یہ جملہ بیاب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بھلا کسی کو کوئی ڈر والی چیز سامنے نظر آئے نا، تکلیف والی، شور مچاتا ہے کہ سانپ سانپ سانپ، گولی چل گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لیکن صدیق اکبر پر ہم قربان جائیں، ایسے نازک موقع پر بھی بولے نہیں، اور جب آنسوؤں کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا نا تو یہ نہیں کہا حضور سانپ زہر چڑھا رہا ہے، ادب کا کتنا خیال رکھا۔ آپ جملہ سنیں اور حیرت میں گم ہو جائیں، بلا زہر چڑھ رہا ہو، تکلیف میں ہو انسان، پھر بھی ایسا کلام کرتا ہے، لیکن انہیں محبت رسول کی راحت اور سکون ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں تھا۔ سمجھ یہ آتا کہہ دیتے سانپ نے زہر چڑھایا ہے، زہر زدہ ہو گیا ہوں، لیکن یوں نہیں کہا کہ لدغت فداک ابی و امی، اے رسول خدا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، حضور کچھ نہیں ہوا، بس سانپ نے کچھ زہر چڑھایا ہے۔ کہ فداک ابی و امی، بلا یہ جملہ اس وقت یہاں لانے کا کیا مطلب تھا؟ بتانا چاہتے تھے لوگوں ابو بکر کو اپنی فکر دامن گیر نہیں، ورنہ ایڑی ہٹا لیتا۔ ابو بکر کو تو آقا علیہ السلام کی فکر دامن گیر تھی۔ عرض کی آپ پر میرے ماں باپ بھی قربان، حضور کچھ نہیں ہوا، بس سانپ نے زہر چڑھایا ہے۔ ایسے موقع پر کہنا فدا کا ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حوصلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، اس کا اثر زائل ہو گیا، اور پھر آپ کے وصال کے وقت وہی اثر عود کیا، لیکن گرامیہ قدر یہ نیکی کتنی بڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، عمر فاروق کہتے تھے وہ جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال ہیں، جن کے بارے میں مستشرقین کہتے ہیں اسلام میں ایک عمر آ جاتا کو غیر مسلم باقی نہ بچتا، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے کر اس ایک رات کی یہ نیکی مجھے نہیں دے دیتے؟ اس طرح صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، الفت کا تعلق تھا اور محبت کا تعلق تھا کہ ایک دوسرے کا احترام کرتے، اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حالات مشکل ہوئے اور لوگ غم سے نڈھال تھے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا، منکرین اور مرتدین کا خوف امڈلا رہا تھا، لوگ اسلام سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے، اور بعض لوگ جھوٹے داعیان نبوت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اور ایسے نازک حالات میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالا، پہلا ہی خطبہ دیا اور اس پہ کلام کیا، تو لوگ کہنے لگے سکون آ گیا۔
آقا علیہ السلام کا جانا تو ایسا ہے، بعض نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ شعر منسوب کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، کہنے لگیں یہ ایک شفیق باپ کا ہی نہیں جانا، رسول خدا کا دنیا سے رخصت ہونا ایسا تھا، ہم پر اتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اگر وہ دنوں پر آتی تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، دنوں پر آتی تو دن اپنا حالت کو برقرار نہ رکھ پاتے، راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے جب یہ کہا نا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو میڑیوں پر پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ کہتے ہیں آیت تو پہلے نازل ہوئی تھی، ہم پڑھتے بھی تھے، اس دن ہمیں پتہ چلا کہ اس آیت کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابو بکر صدیق آیت پڑھ ہی نہیں رہے بلکہ دلوں میں آیت داخل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں تسلی ہو گئی۔ حالات بدلے، منکرین زکوٰۃ نے اپنا واویلا شروع کر دیا، انہوں نے کہا زکوٰۃ تو ایک ٹیکس ہے، بوجھ ہے، معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہم دیتے تھے، جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے، ٹیکس سے چھوٹ ہونی چاہیے۔ منکرین زکوٰۃ ادھر جھوٹے مدعیان نبوت سر اٹھانے لگے، ادھر مختلف علاقوں میں آقا علیہ السلام کے وصال کی خبریں پہنچنے لگیں، حالات نازک تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نزاکت کے باوجود جو فرمایا، آج کے اس دور میں اور ہمارے ہاں جنگی ماحول جو بن رہا ہے اس میں یہ اسوہ صدیقی یاد رکھنا اور اس کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، صدیق اکبر نے کہا منکرین زکوٰۃ آج زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل نماز کا اور کسی اور چیز کا بھی انکار کریں گے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک رسی اونٹ کی نکیل جو زمانہ ظاہری میں سرکار سلام کے دور حیات میں یہ دیا کرتے تھے، اگر کوئی نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ صحابہ نے بھی آ کے مشورے دیے، حضرت عمر فاروق نے آ کے کہا ابو بکر حالات نازک ہے، یہ لوگ مسلمان تو ہیں، اسلام کا انکار تو نہیں کر رہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزوں کا بھی کہتے ہیں رکھیں گے، حج بھی کریں گے، چلو زکوٰۃ نہیں دیتے تو ابھی حالات کی نزاکت کا خیال رکھا جائے، انہیں کچھ نہ کہا جائے، وقت گزرے تو پھر ان سے بات کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر جاہلیت میں تم بڑے شدت پسند تھے اور غضبناک ہوتے تھے، آج کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اتنی پست ہمتی دکھا رہے ہو؟ اور ساتھ ہی کہا عمر تم جانتے ہو اسلام مکمل ہو گیا، اور اگر کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا اَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ، عمر ابو بکر کی زندگی میں اسلام کے ایک فریضے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس کو ناقص کرے ابو بکر کی زندگی کا پھر کیا فائدہ؟ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے ابو بکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اتنی قوت ملی اس جنگ سے، جو لوگ انتظار کر رہے تھے ابھی اسلام کمزور ہوگا آپس میں لڑ پڑے ہیں، انہوں نے کہا ایک زکوٰۃ کے انکار پر انہوں نے اتنا سخت نوٹس لیا ہے، اب اور کوئی بات ہوئی نا تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا سب اسلام میں سیدھے رہیں۔ اس ایک حکمت بری جنگ کے ساتھ پھر اسلام کا نقشہ پہلے کی طرح مضبوطی پکڑنے لگا۔ آج بڑا نازک وقت ہے ہمارے ملک پر، اسلام پر، پاکستان پر۔ دشمن نے صرف لڑا ہی نہیں جارحیت کی ہے، اس نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، سرحدوں کا پاس نہیں رکھا، اور یہ دشمن پہلی بار نہیں کر رہا، 65 میں، 71 میں، اور بار بار اس تاریخ کو دہراتا ہے، اور خود سازش کر کے اس کو ہماری ملک پر ڈال کے پھر اس کو بدنام کرنے کی انٹرنیشنل کوشش، اور اس کے بعد درہ اندازی،
یہ ساری باتیں اس کی طرف سے ہمارے خلاف جاتی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہم اس تعلیم کے مطابق چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، فرمایا دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی خواہش نہ کرو۔ ہم جنگ بپا نہیں کرنا چاہتے، امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور آج یہی افواج پاکستان کا موقف ہے، یہی ملک کی حکومت کی تدبیر ہے، اور تمام مسلح افواج بھی یہ کہہ رہی ہیں۔ یہی آقا علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، لیکن اگر تم پر مسلط کر دی جائے پھر بزدلی نہ دکھاؤ، ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ آج ہم تحسین کرتے ہیں مسلح افواج کی، اور جنہوں نے دشمن کے طیارے مار گرائے ان کی، اور اجازت دینے والوں کی، اور پوری قوم، پوری عوام، تمام پارٹیوں والے اور مذہب و ملت اور مسلک والے اس بات پر متحد ہیں کہ دشمن جارحیت کرے تو بھرپور جواب دیا جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے، امن کے قیام کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ لیکن اگر تقدیر الہی اور دشمن کی مکاری کی وجہ سے جنگ مسلط ہو جائے پھر ذرا بھی اس سے انحراف نہ کیا جائے، پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے، آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور اسی پر باقی رہے گا، تا صبح قیامت باقی رہے گا۔ لوگوں کی ایمانی حرارت اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ہونا، اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے کہ جسے اللہ رب العزت جل وعلا نے ایسی ظاہری قوت سے بھی نواز رکھا ہے کہ ایٹمی پاور ہے، لہذا ہمیں اپنی ایمانی حرارت، ظاہری قوت و طاقت اور مسلح افواج کی طاقت، عوام کی طاقت، سب کچھ ان کے مقابلے میں لگا کے رکھنی چاہیے۔ اگر دشمن باز نہیں آتا تو ضرور اسے سبق سکھانا چاہیے، چنے چبوانے چاہیے، اور اسے اس کا پتہ چل جانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے اسی نظریے کے مطابق کہ جنگ ہماری خواہش نہیں، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن مسلط کر دی جائے تو پھر ایک لمحہ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بزدلی نہیں دکھائیں گے، اور اپنی نسلوں کے لیے بزدلی کا کوئی سبق نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ ہم انہی کے پیروکار ہیں جن کی شجاعت اپنے نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جن کی بہادری کے چرچے ہیں۔ اور آج میں تحسین کرتا ہوں افواج پاکستان کی، حکومت کے اس اقدام کی کہ جو ان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ اب دفاعی کے ساتھ ساتھ اگر اس سے بھی بڑی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑے تو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، پوری طاقت سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اولاً کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ جنگ ہماری خواہش نہیں ہے، امن قائم ہو۔ لیکن اگر ہماری خواہش کے نہ ہونے کے باوجود ہم پر مسلط ہو جائے پھر بزدلی دکھانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جل وعلا افواج پاکستان کی مدد فرمائے، اور ساری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت دے، مسلمانوں کو طاقت دے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمن کی چال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔